علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ہم نے الحمدللہ کا معنی سیکھا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی۔ سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ رب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہم رب کرتے ہیں، العالمین جہانوں کا۔ رب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کسی کا مالک ہو، پالنہار ہو، پرورش کرنے والا ہو۔ اسی طرح وہ جو سردار ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو۔ اسی طرح وہ جس کی ملکیت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک کہ اللہ تعالی خالق ہے، جتنی مخلوق ہے، کل کائنات وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جب ہم عالم یا کائنات کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، علماء وہ کہتے ہیں کہ کل ما سوی اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، وہ کائنات ہے، وہ عالم ہے۔ تو کل کائنات کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آنے والا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسرا معنی کہ جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ مالک بھی ہے، کل کائنات اس کی ملکیت ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی ملکیت سے باہر نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ بادشاہ اپنے علاقے کا مالک ہوتا، تو کل کائنات کا مالک اللہ رب العزت۔ اور اسی طرح تیسری بات، وہ مدبر الامر ہے، تمام قسم کی معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا چلتا۔ جس جگہ جو چیز جیسے جب جہاں وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتی ہے، اور اس کی تدبیر سے اوپر کسی کی تدبیر نہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ پوری کائنات کے اندر کسی کو اللہ رب العزت کے حکم کے برخلاف کرنے کی جسارت نہیں۔ اور برخلاف کا معنی کیا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کے برخلاف کر رہا ہے۔ یہاں برخلاف سے معنی نافرمانی نہیں،
انسانوں اور جنوں کو اس نے بعض چیزوں کے اندر اختیار دیا ہے، چاہیں تو فرما برداری کریں اور چاہے تو نافرمانی کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے یہ اختیار نہ دیا ہو اور پھر بھی کوئی اس کی مخالفت کر لے۔ اللہ رب العزت تو نہ چاہیں اور کوئی اس کی منشا کے بغیر اس کی مخالفت میں چل پڑے اور اللہ کا نظام اس پر قابو نہ پا سکے، اللہ رب العزت اس پر قدرت نہ رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر۔ تو یہ تین چیزیں رب کے اندر شامل ہیں، تین صفات یا اس کے تین ڈائمنشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہیں، اور اللہ رب العزت مدبر الامر ہے۔ یہ تین لفظ یا تین جملے آپ نے یاد رکھیں، خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر الامر ہیں۔ تو رب خالق بھی ہے، رب مالک بھی ہے، رب مدبر الامر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے ساتھ ساتھ نفی بھی کہ اگر اللہ خالق ہے تو کوئی اور خالق نہیں، اللہ مالک ہے تو پھر کوئی اور مالک نہیں، اور اللہ مدبر الامر ہے تو اس کے سوا کی اور مدبر الامر نہیں۔ کہ توحید میں ہمیشہ نفی اور اس بات یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جن صفات کا اللہ رب العزت کے لیے اس بات ہوگا، اللہ کے سوا دوسروں کے لیے اس کی نفی ہوگی، تب جا کر بات مکمل ہوگی۔ وگرنہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کے ذات کے منکر نہیں تھے، ملحد نہیں تھے کہ یہ نہ کہتے ہوں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور وہ یہی جواب دیں گے کہ ضرور بضرور اللہ نے ہی کیا ہے، اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ اس ملکیت میں اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، اور فلاں بھی تدبیر کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، فلاں بھی عطا کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، فلاں بھی بگڑیاں سنوارتا ہے، فلاں بھی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ العالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ لکھنے میں عالم اور عالم ایک جیسے لکھے جاتے، صرف لام کے زبر اور زیر کا فرق ہے۔ عالم جس کے پاس علم ہو، عالم جہان، عالم کی جمع علماء آتا ہے اور عالم کی جمع عالمین آتا ہے۔ عالم اس کو اس لیے عالم کہتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جہان اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ہونے کی وجہ سے اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا خالق ہے۔ جب کوئی چیز کسی جگہ موجود ہوتی ہے تو اس کے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ممبر کسی نے بنایا ہے تو پتہ ہے کہ یہ ممبر بنانے والا کوئی کاریگر ہے۔ اس طرح ہر چیز اس دنیا کے اندر اس کے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ تو یہ جہان اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور پھر عالمین اس لیے کہا کہ ہر مخلوق کا علیحدہ جہان، انسانوں کا علیحدہ جہان ہے، جنات کا علیحدہ جہان ہے، فرشتوں کا علیحدہ جہان ہے، حیوانات کا علیحدہ جہان ہے، نباتات کا علیحدہ جہان ہے، جمادات کا علیحدہ جہان ہے، آسمانوں کا علیحدہ جہان ہے، زمینوں کا علیحدہ جہان ہے، پھر ہر مخلوق کے اندر اس کی جنس میں علیحدہ علیحدہ جہان ہے۔ اور ان سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، ان سب کا علم رکھنے والا، ان سب کا خالق مالک مدبر الامر، ان میں ہر ایک مخلوق کی حاجات کو سننے والا اور ہر ایک مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر ایک کی بگڑیاں سنوارنے والا،
ہر ایک کے متعلق مکمل واقفیت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو جو اس قدر بڑے جہان کا خالق، مالک اور مدبر الامر ہے، تو الحمدللہ تمام تعریفیں تو اسی کی بنتی اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں بنتی۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا پالنہار ہے، جہانوں کا سردار ہے، جہانوں میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ سارے معنی اس الحمدللہ رب العالمین کے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی اس سے زیادہ معانی بھی علماء نے بیان کیے ہیں جو اللہ رب العزت کی عظمت کے اظہار کے طور پر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کے کلمات لامتناہی ہیں، اللہ کی تعریفیں لامتناہی۔ اس لیے جب انسان یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ اور بندہ اللہ کی کیا تعریف بیان کرے گا جب تک اللہ خود نہ سکھلائے؟ تو یہ اللہ کی سکھائی ہوئی تعریف۔ تو جب اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کا زبان پر الفاظ لانے چاہیں تو فوراً یہ کہا کرے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات پر کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔